بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک جن زادی کی کہانی ہے جس نے ایک چھوٹی بچی کو اپنی سہیلی بنایا۔ تو یہ کہانی قیام پاکستان کے وقت کی ہے۔ تو آئیے کہانی سناتے ہیں ہم آپ کو۔ میرے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 11 سال تھی۔ جس گلی میں ہمیں مکان ملا وہاں تقریباً سبھی گھر خالی تھے۔ ہم ان خالی گھروں میں سارا دن کھیلتے رہتے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ 3 گھر اور آباد ہو گئے تو سہیلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دن کے وقت ان خالی گھروں میں ہمیں کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر رات میں وہ گھر بھوتوں کا مسکن لگتے اور وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کسی کسی گھر میں نیم کے بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے جن میں جھولے ڈلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہاں اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی۔ شام 7 بجے سے ہی سناٹا چھا جاتا اور یوں لگتا جیسے ملیر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے ہمارا کھیلنا کودنا بھی دن ڈھلے تک محدود تھا۔ ہم سب بہن بھائی اسکول سے آنے کے بعد ان خالی گھروں میں کھیل کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ ایسی ایک دوپہر ہم سب لڑکیاں ایک خالی گھر میں کھیل رہی تھیں جس میں ایک بہت بڑا نیم کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے ایک جھولا بھی ڈالا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک کمرہ اور ایک کچا سا صحن بنا ہوا تھا۔ کمرے پر تالا لگا ہوا تھا، مگر اس کے علاوہ تمام گھر کھلا ہوا تھا، اس لیے ہم بے خوف ہو کر یہاں کھیلتے تھے۔ میرا جھولا جھولنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی سہیلی زرینہ سے کہا، تم مجھے جھولا جھلاؤ۔ یہ کہہ کر میں جھولے پر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے دھکا دینا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، مجھے احساس ہی تک نہ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوں۔ مجھے جھولا جھولنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے زرینہ سے کہا کہ بس اور دھکا مت دو، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ تمام لڑکیاں جا چکی تھیں، لیکن میرا جھولا ابھی تک زور زور سے چل رہا تھا، جیسے کوئی بہت تیزی سے دھکا دے رہا ہو۔ میں چیخ رہی تھی لیکن جھولا رک ہی نہیں رہا تھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ مجھے امی کی آواز آئی۔ وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی تھی اور کہہ رہی تھی، زہرا زہرا کہاں ہے تو؟ تب یہ کہا وہ جھولا رک گیا اور میں نیچے گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ جب سب لڑکیاں کھیل ختم کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھی تو تم کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے غصے میں مجھ پہ پابندی لگا دی کہ اب تم باہر کھیلنے نہیں جاؤ گی۔ 2-3 روز میں نے امی کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میری سہیلیاں آتی اور میں ان کے ساتھ چپکے سے چلی جاتی۔ امی کو شاید یاد بھی نہیں رہا کہ انہوں نے مجھے دوسرے گھروں میں جا کر کھیلنے کو منع کیا تھا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اگر کوئی سہیلی نہ بھی آتی تو میں اکیلی ہی جھولا جھولنے کے لیے اس ویران مکان میں چلی جاتی اور جا کر جھولے پر بیٹھ جاتی۔ اور حیرانی کی بات یہ کہ جھولا خود بخود مجھے جھولا جھلانے لگتا۔ ایک دن میں یوں ہی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے ہی مخاطب تھی، زہرا میرے ساتھ کھیلو گی؟ اس کے ساتھ ہی جھولا خود بخود رک گیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ہی عمر کی ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی، لیکن میں نے اس کو پہلے بھی نہیں دیکھا تھا کبھی بھی، نہ ہی وہ ہمارے محلے کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، میں یہیں رہتی ہوں اور تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس طرح میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں سارا دن کھیلتے رہتے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب کوئی اور لڑکی مجھے میری سہیلی بلانے آتی تو وہ دور سے دیکھ کر واپس چلی جاتی تھی، اور جب میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کہتی کہ تم اکیلے میں بات کرتی ہو اور جھولے پر بیٹھی ہوتی ہو تو جھولا خود بخود چل رہا ہوتا ہے، نہ جانے تم اکیلے میں کس سے بات کرتی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتی کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو میری سہیلی نظر نہیں آتی۔ بہرحال اب مجھے اپنی اس نئی سہیلی کے ساتھ زیادہ مزہ آتا تھا کیونکہ وہ کھیل کے دوران میری ہر بات مان لیتی تھی، لیکن ابھی تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ ایک دن میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، میرا نام آتش ہے۔ مجھے یہ نام عجیب سا لگا۔ اس پر وہ بولی کہ ہمارے یہاں ایسے ہی نام رکھے جاتے ہیں۔ میری ساری پرانی سہیلیاں آہستہ آہستہ چھٹتی جا رہی تھیں اور میں آتشی دوستی میں مگن تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ اسکول کی چھٹی صبح 10 بجے ہو گئی تھی۔ امی نہانے دھونے میں لگی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے اس خالی گھر میں چلی گئی۔ وہاں آتش قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بیٹھی سنتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے کہا، زہرا تم نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، کیا تم مجھ سے قرآن پاک پڑھو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے مٹھائی لاتی ہوں
آج سے تم قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہی ہو، جاؤ تم وضو کر کے آؤ۔ میں اپنے گھر آ گئی، نہا دھو کر وضو کیا اور دوبارہ اس کے پاس چلی گئی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے میرا سپارہ شروع کروایا اور منہ بھی میٹھا کیا۔ مٹھائی اتنی لذیذ تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ کھاتی رہوں۔ سپارہ پڑھانے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور مجھے بھی نماز پڑھنی سکھائی۔ پہلی مرتبہ نماز اور قرآن پاک پڑھنا ایک عجیب سی خوشی دے رہا تھا، لیکن آتش نے منع کر دیا کہ ابھی کسی کو مت بتانا۔ اس طرح میں اس سے قرآن اور نماز پڑھتی رہی، تقریباً ایک مہینے بھر میں اس نے میرا قرآن شریف ختم کروا دیا۔ صرف ایک مہینے میں اس نے میرا قرآن شریف ختم کروا دیا اور میں نماز کی بھی پابند ہو گئی۔ امی حیران تھی کہ مجھے نماز پڑھنی کیسے آ گئی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ اسکول کی ٹیچر سے سیکھی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ گرمیاں ختم ہو گئی تھیں اور سردیوں کی آمد تھی، اس لیے دن بھی چھوٹے ہونے لگے تھے اور جلد ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا، اس لیے میں بھی آتش کے پاس سے جلدی واپس آ جاتی تھی۔ آتش میری اسکول کی پڑھائی میں بھی بہت مدد کرتی تھی اور بہت مزے کی چیزیں کھلاتی تھی۔ ایک دن شدید سردی ہو رہی تھی اور ہم دونوں کھیل میں مگن تھے۔ اچانک مجھے بہت زور کی بھوک لگنے لگی، تو میں نے آتش سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں گھر جا رہی ہوں، اور وہ بولی کیا کھاؤ گی؟ میرے منہ سے اچانک نکل گیا آم۔ کھانے کو دل چاہ رہا ہے میرا تو، جبکہ آم کا موسم تو تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا تم آنکھیں بند کرو، میں آم لے کر آتی ہوں۔ میں سمجھی کہ مذاق کر رہی ہے، میں نے ہنستے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ جب اس کے کہنے پر میں نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک اچھے خاصے بڑے تشت میں بڑے آم رکھے۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بولی خاموش، تمہارا دل آم کھانے کو چاہ رہا تھا نا، لو آم کھاؤ۔ کچھ دنوں بعد امی کے پاس ایک خاتون آئی جو گھروں میں جا کر قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ امی نے ہم بہن بھائیوں کے لیے ان کو رکھ لیا۔ یہ بات میں آتش کو بتانا چاہتی تھی۔ دوسرے دن جب میں اس سے ملی وہ کچھ اداس تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی زہرا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اس گھر میں کوئی اور آنے والا ہے اور یہ نیم کا درخت بھی کٹنے والا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی اور کہا نہیں آتش، ہم کہیں اور کھیلیں گے، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، ہم کسی اور گھر میں کھیل لیں گے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اس کی آواز بھی بھر آ گئی اور وہ بولی زہرا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی، آج میں تمہیں وہ راز بتا رہی ہوں۔ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زادی کی بچی ہوں اور ہم لوگ اس گھر میں نیم کے درخت پر رہتے ہیں۔ تم مجھے اچھی لگتی تھی تو میں نے تم سے دوستی کر لی، لیکن اب اس گھر میں نئے مکین آ رہے ہیں۔ کل وہ لوگ کسی مولانا کو لائے تھے، انہوں نے پڑھائی کری اور انہوں نے ہماری رہائش کا انہیں بتایا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس نیم کے درخت کو کٹوا دیں، تو یہ نیم کا درخت بھی کٹ جائے گا، اس لیے ہم لوگ یہاں سے کہیں اور بسیرا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اصل میں تو مجھے خوف زیادہ ہونا چاہیے تھا، مگر آتش کی رفاقت اور محبت نے میرے اندر اس کی چاہت کا سمندر موزن کر دیا تھا، اس لیے اس کے جن زادی ہونے کا سن کر بھی مجھے خوف نہ آیا اور اس کے بچھڑنے کے غم میں اور زور سے رونے لگی۔ دراصل میں اتنی چھوٹی بچی بھی تھی کہ مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ شعور بھی نہیں تھا، اور اس زمانے میں لوگوں کے بچے سارا دن کھیل کود میں گزار لیا کرتے تھے۔ آج کے بچوں کی طریقے کا زمانہ نہیں تھا کہ بچے صرف پڑھائی میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، تو وہ زمانہ بڑا سادہ تھا، تو مجھے ان چیزوں کا کچھ شعور نہیں تھا کہ یہ جن زادی ہے اور میں خوف زدہ ہو جاتی یا ڈر جاتی، بلکہ میں اس کے غم میں رونے لگی۔ ہم لوگ کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ پھر وہ بولی زہرا، میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں، مگر تم کسی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، اگر ایسا ہوا تو پھر میرا آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا قرآن شریف دیتے ہوئے کہا اس کی تلاوت روزانہ کرنا، جس دن تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ تمہارے پاس سے غائب ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اس امید پر اس خالی گھر کی طرف جانے لگی کہ شاید آتش سے ملاقات ہو جائے، لیکن وہاں تو ایک اور ہی منظر تھا۔ نیم کا درخت کاٹا جا رہا تھا اور پورے گھر میں مرمت اور صفائی کا کام ہو رہا تھا۔ شاید نئے لوگ آ رہے تھے، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ قرآن پڑھانے والی خالہ بھی بیمار پڑ گئی تھی، انہوں نے بھی آنا جانا ابھی شروع نہیں کیا تھا۔ میں سارا دن گھر میں رہتی، امی بھی پریشان تھی کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا، لیکن میں انہیں کیا بتاتی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن دوپہر کے کھانے میں امی نے کڑی چاول پکائے جو مجھے سخت ناپسند تھے۔ سب کھانا کھا رہے تھے اور میں ایسے ہی بیٹھی خالی پلیٹ سے کھیل رہی تھی۔ امی بار کھانے کی تاکید کر رہی تھی۔ بالآخر میں یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔
اپنے کمرے میں آ کر میں آتش کو یاد کرنے لگی۔ جب مجھے کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آتش میرے لیے پسندیدہ کھانوں کا بندوبست کر دیتی تھی۔ آج اگر وہ ہوتی تو میں اس سے تلی ہوئی مچھلی کی فرمائش کرتی۔ ابھی میں یہ بات صرف سوچ ہی تھی کہ چند ہی لمحوں میں میرے بستر پہ ایک پلیٹ رکھی ہوئی نظر آئی جس میں تلی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی یہ ضرور انتظام آتش نے کیا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پلیٹ بھر کر مچھلی کھائی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ختم کیا تو پلیٹ بھی غائب ہو گئی۔ اچانک امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگی یہ مچھلی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا شاید پڑوس میں کسی کے گھر میں مچھلی تلی جا رہی ہوگی۔ ایک دن قرآن پڑھانے والی خالہ بھی آ گئیں اور انہوں نے سب بھائیوں کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے میرا سپارہ شروع کرایا تو میں نے قرات کر کے فرفر سنا دیا۔ وہ حیران تو بہت ہوئی لیکن خاموش نہیں کہ شاید میں نے پہلے سے ہی سیکھ رکھا ہوگا۔ پھر انہوں نے پہلا سپارہ شروع کروایا تو میں نے وہ بھی فرفر سنا دیا۔ اب ان کی حیرانی دو چند ہو گئی کہ اس بچی کو تو قرآن شریف پڑھنا بہت اچھی طرح آتا ہے، اور وہ امی کے پاس آئیں اور بولی کیا آپ زہرا کو قرآن دوبارہ پڑھوا رہی ہیں؟ امی نے کہا نہیں، وہ پہلی بار قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ خالہ بہت حیران ہوئی اور بولی اے لو، یہ تو اتنا روانی سے پڑھتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ پہلی بار پڑھ رہی ہے، بلکہ میں تو سچ سچ سمجھی تم اس کو دہروا رہی ہو۔ میں نے تو اس کا بیچ بیچ سے بھی پڑھوایا ہے، اس کی روانی میں تو کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کا تو انداز ایسا ہے کہ مانو کہ قاری بھی کیا پڑھتے ہو۔ امی نے جب مجھے بلا کر پوچھا کہ میں نے قرآن شریف پڑھنا کہاں سے سیکھا، تب مجھے کوئی بات نہ سوجھی اور میں نے بلا سوچے سمجھے ان کو ساری تفصیل اپنی سہیلی کی بتا دی۔ یہ سن کر امی بہت پریشان ہوئی کہ ان کی بیٹی ایک عرصے تک کسی جنزادی کے ساتھ رہتی رہی ہے اور اس کے ساتھ کھایا پیا، نماز اور قرآن شریف پڑھنا سیکھا، دن بھر کھیلتی رہتی تھی، کہیں اس پر کوئی اثر اور سایہ نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے ایک دو مولویوں اور عاملوں کو بلا کر مجھ پر دم کروایا، لیکن اس روز کے بعد میری آتش سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بات اس نے پہلے ہی کہہ دی جس دن تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا اس کے بعد میرا تم سے ملنا ممکن نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا، گلشن اقبال شفٹ ہو گئے۔ آتش کا دیا ہوا قرآن میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ میں ہر روز پابندی سے تلاوت کرتی ہوں کہ کہیں وہ بھی مجھ سے چھن نہ جائے۔ میری شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں۔ میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، لیکن جب بھی فرصت ملتی ہے تو میں خیالوں میں اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتی ہوں اور جہاں مجھے آتش بہت یاد آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سچی کہانیوں کا، ڈراؤنی کہانیوں کا اور حیران کن کہانیوں کا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔